مردو اگر آج ہم موجودہ دور کی طرف دھیان کریں تو لگتا ایسے ہے کہ کلچر اور ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنے عقائد سے دور کر دیا ہے. میرے ساتھ رہے گا، میں کہہ رہا ہوں جی، کلچر، ثقافت اور ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنے عقائد سے دور کر دیا ہے. اب ہمارے لیے جو کرسمس ہے وہ فوڈ، فرینڈ، فیملی اور فن ہے. میرے ساتھ رہے گا، میں کہہ رہا ہوں جو اب ہمارے لیے کرسمس جو ہے فوڈ، فرینڈ، فیملی اور فن ہے. یہ پارٹی ہے اور شاید ہم نے اپنے عقائد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم کرسمس کی روح کو جانیں کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ کرسمس کی سیلیبریشن کا آغاز کر رہے ہیں، کیا ہم نے اس کو کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ بہت آسان ہے کہ ہم کرسمس کو بھول جائیں. اس کی وجوہات بیان اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی کرسمس تھا اس میں بھی لوگ یسوع کو بھول گئے تھے یا ان کو اپنی جگہ نہیں دی تھی انہوں نے. مثال کے طور پر جو پہلا شخص ہمیں نظر آتا ہے، جو پہلا گروہ نظر آتا ہے، اس سرائے کے لوگ ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب پہلی عیسوی نویسی ہوئی، رش ہے، لوگ اپنے اپنے شہروں میں آئے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ یوسف گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا ہے جو یہودیہ میں ہے. حکم ملا ہے. حکم کیا ہے؟ کیسر اگستی کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے کہ سارے دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. اور یہ لکھا ہے، یہ پہلی عیسوی نویسی سورہ حاکم کرنیلیس کے عہد میں ہوئی ہے. رش ہے. اور یہاں لکھا ہے متی انجیل اس کے دوسرے باب کی 3 آیت میں، جب وہ آیا ہے وہاں پر جہاں رش ہے، اور پتہ چلتا ہے کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ ہے، جگہ نہیں. پھر سے پڑھنا چاہوں گا، لکھا ہے کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. مجھے اگر اسے معلوم ہوتا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو یاد رکھیے وہ جگہ کہیں نہ ایسی کرتا ضرور. لیکن اسے معلوم نہیں ہے. اگرچہ مریم کی حالت اسے نظر ضرور آ رہی ہوگی، لیکن لکھا ہے کہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہیں ہے. میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ وہ اللہوں کا الہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے. لیکن کیا میرے اور میرے گھر میں، میرے چرچ میں اس کے لیے جگہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کے لیے جگہ ہے، یا ہم نے اسے سائڈ میں رکھ دیا ہوا ہے، جب ضرورت پڑے گی تو سنڈے کو نکال لیں گے؟ کیا میرے دل میں یسوع کی جگہ ہے، میرے گھر میں یسوع کی جگہ ہے، میرے چرچ میں یسوع کی جگہ ہے، یا ہم نے بولا جب میری مرضی چلنی چاہیے؟ دعائے ربانی میں کہتے ہیں جس طرح تیری مرضی آسمان پوری ہوتی ہے لیکن میری زندگی میں نہیں. اور ہم کرسمس کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. جو پہلا شخص پہلے کرسمس میں یسوع کو بھول گیا ہے وہ ہے سرائے کا مالک. اگرچہ یہ کریکٹر نہیں یہاں لکھا ہے کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اور یاد رکھیے اگر صرف یہ فوڈ، فرینڈ، میں نے کہا جی فوڈ، فرینڈ، فیملی اینڈ فن ہے، تو یہ پارٹی ہے، یہ کرسمس نہیں ہے. پھر کیونکہ ہم نے جس کی میں اور آپ تجسم کی برتھ ڈے کی عید منا رہے ہیں یا سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، ہم نے برتھ ڈے بوائے کو باہر کر دیا ہے.
जो दूसरा शख्स हमें नजर आता है जो पहले क्रिसमस पर यीशु को नजरअंदाज कर रहा है, और वो है हेरोदेस बादशाह। लिखा है, मेरे साथ देखिएगा मत्ती की इंजील उसका 2 बाब, और यहाँ लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ है। मेरे जो मैं और आप भी हेरोदेस बादशाह की तरह, हम खुद बादशाह हैं, हम किसी को पसंद नहीं करते। हमें कोई टोक दे, बर्दाश्त नहीं। हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए, बर्दाश्त नहीं। हमारी ज़हन में हमारी इज्जत ना की जाए, हमें बर्दाश्त नहीं है। हेरोदेस बादशाह दूसरा बादशाह देखना नहीं चाहता। वहां के लोग इसी बादशाह को कबूल सके, दूसरा बादशाह कबूल करना नहीं चाहते। और लिखा है वो घबरा गए, अंग्रेजी में लफ्ज़ है ट्रबल, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, ये क्या हो गया है। और यहां लिखा है बड़े खूबसूरत अंदाज से खुदावंद का बंदा मत्ती रसूल इस बात को कलमबंद करता है, और लिखा है, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। ये बात गौरतलब है, कभी बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाह बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। मुझे मैं और आप भी आज से 2 साल पहले जब कोरोना की लहर नहीं आई थी, हमने भी बड़े फ्यूचर प्लान बना के रखे थे। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि जी इकोनॉमी जो है ना 20 साल तक कभी कुछ नहीं होगा। जो बड़े बड़े शेयर होल्डर थे, स्टॉक एक्सचेंज के लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा था कुछ नहीं होगा। लेकिन खुदा ने अपनी खुदाई दिखा दी, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वलाओं का लाओ और बादशाहों का बादशाह है। हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलना चाहते हैं, अपने कानून, अपनी मर्जी से। हम यीशु को तो ज़ुबान से बादशाह कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल नहीं करना, क्योंकि बादशाह हम खुद हैं। हम जो चाहेंगे वही होना चाहिए। हम उसकी बातें सुनते ज़रूर हैं, लेकिन अमल नहीं करते। और अगर आज मैं और आप मुश्किलात परेशानियों में हैं, तो याद रखिए हमने बादशाहों को बादशाह कबूल नहीं किया। हम भी हेरोदेस की तरह परेशान घबरा गए हैं। क्या मैं और आप उसे बादशाह कबूल करते हैं अपनी ज़िंदगियों का? आज सवाल ये है, पहला सवाल था क्या हमारे पास यीशु के लिए जगह है। आज दूसरा सवाल है, क्या हम यीशु को अपना बादशाह कबूल करते हैं? हम एक लफ्ज़ बड़ा ज़ोर गौर से सुनते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मत्ती की इंजील उसका मुकद्दस लूका की इंजील में जो हमने तलावत की है, वहाँ पर एक खूबसूरत बात खुदावंद का बंदा तहरीर करता है। और यहाँ लिखा है, फरिश्ते ने आके एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया और कहा है, आलम वाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर आदमियों से क्या लिखा है, सुलह, जिनसे वो हम पीस की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है, जिनसे वो राज़ी है। हम उसे बादशाह को राज़ी करना नहीं चाहते, लेकिन सुलह ज़रूर करना चाहते हैं सुलह हो जाए। जब बादशाह राज़ी हो जाएगा तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में सुलह होगी।
پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ لکھا عالم والا پر خدا کی تمجید اور زمین پر وہ آدمی جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ان سے جن سے وہ راضی ہے۔ میری گزارش ہے آج خدا کو راضی کریں۔ پہلے لوگ میں نے کہا جی سرائے کے لوگ، دوسرے لوگ میں نے کہتا ہوں ہیرودس بادشاہ اور یروشلم کے لوگ جو گھبرا گئے۔ تیسرے لوگ تو غور سے دیکھیے گا جو مذہبی لوگ تھے۔ یہاں دیکھیے گا، یہاں لکھا ہے جو تیسری قسم کے لوگ ہیں بڑے، اور یہاں لکھا ہے یہ سن کر حضرت بادشاہ نے اس قوم کے سب سردار کہنے فقیروں کو جمع کر ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم ہے کلام کا، جو کلام کی تشریح کرتے ہیں، جو کلام کو بیان کرتے ہیں، جو کلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ہیرودس بادشاہ جو سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ جو پیدا ہوگا وہ مسیح ہے، مسیح ہے، اناؤنٹنگ ون ہے۔ اسے اتنا ضرور علم ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ نجات دہندہ ہے، اور پوچھتا ہے اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ فوراً جو مذہبی اسکالر ہیں وہ میکا کی کتاب اس کے 5 باب کی دوسری آیت بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی پیدائش بیت الحم میں ہونی چاہیے۔ اور یہاں لکھا ہے کیونکہ نبی کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا حاکم ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ ضرور معلوم تھا 700 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے 700 سال پہلے یہ پیشن گوئی گئی تھی، اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کلام کی طرف زیادہ کیوں سٹک رہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی ہر ایک چیز کے بارے میں کلام ڈیفائن کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش کی جگہ میکا میں 700 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش یہ تجسم سے پہلے 700 سال پہلے بیان کیا گیا۔ اور آج جو لوگ یہ بلا وجہ ہم پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کا کلام تبدیل ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، اس کا جواب یہ بھی ہے کلام کی تھیسٹی یہ ہے کہ 700 سال پہلے جو پیشن کی گئی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ مذہبی لوگ، یہ مذہبی لیڈر کلام تو ضرور جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے 9.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 5.5 میل کا فاصلہ ہے یروشلم سے بیت الحم کا، انہوں نے سفر نہیں کیا۔ خدا کے خادم کہتے ہیں if the written word don't lead you living word it's become another word۔ وہ کہتے ہیں اگر لکھا ہوا کلام ہمیں زندہ کلام کی طرف لے کر نہیں جاتا تو یہ کلام بیکار ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یسوع مسیح کہتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 39-40 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح فقیر فریسیوں سے کہتے ہیں تم کتاب میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ 40ویں آیت، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے، میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ زندگی کی باتیں اس میں ہیں لیکن یاد رکھیے یہ ہمیں
زندگی تک لے کے جاتی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ جب یسوع مسیح کہتے ہیں مجھے نہیں، میرے کاموں کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آؤ، اور مقدس لوکا رسول 4 باب کی 22 آیت پہ لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ آج شاید میں نے اور آپ نے بھی یسوع کو صرف ایک مذہبی طور پر اسے قبول کیا ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے اسے قبول نہیں کیا۔ اگر یسوع مسیح کا میری اور آپ کی عملی زندگی میں عمل دخل نہیں ہے تو یہ کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس، کرائسٹ ماس، اور اس کا آنے کا مقصد سن اور سیو، گناہ سے بچانا اس کا مقصد ہے، اور مجھے اور آپ کو نجات دینا ہے۔ آج میں اور آپ دوسروں کی مانند مسیحیت کو ایک ریلیجن سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسیحیت کوئی ریلیجن ہے، اٹس اے ریلیشن شپ، یہ ایک رفاقت ہے خدا باپ کے ساتھ، اور وہ اس لیے آیا اور آنے والا ہے جب میں اور آپ جو کرائسٹ ماس کہتے ہیں، ماس مطلب یوکرسٹ، اور جب بھی ہم عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کی دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا جی ہم کرسمس پر کس طرح اس کو سیلیبریٹ کریں، تو میں نے کہا جی پہلی بات ہم اسے بھول نہ جائیں، کیونکہ جیزس از دا ریزن آف دا سیزن۔ اس کے بغیر کرسمس نہیں ہے۔ مس ماس، مائی انونٹنگ سیویئر، میرا نجات دہندہ۔ آج کل ایک بڑی بات بڑی غور طلب ہوتی ہے، اور وہ ہے بگ ڈیل۔ آج کل بگ ڈیل کا ایک لوگو رہا ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں نا ڈیل، بگ ڈیل کون سی تاریخ کو آئی تھی جی؟ نہیں کوئی غلط بات تو نہیں پوچھا، کب آئی تھی؟ 11/11، یہی تھا نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ سنا تھا آپ لوگوں نے؟ میں بولتا ہوں کرسمس کی بگ ڈیل کیا ہے؟ بگ ڈیل یہ ہے کہ ہم اسے اپنا بادشاہ قبول کریں، ہم اسے جگہ دیں، اور ہم اس کی طرف آئیں، اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کریں۔ یہ بگ ڈیل ہے، تب یہ کرسمس ہے۔ خدا کے خادم باری جرمل ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ مجھے برتھ ڈے پر بلایا گیا کہ میں شکر گزاری کروں، دعا کروں، فیملی کے ساتھ میں گیا، اور ہوا ہے کہ وہاں پر پہلے میوزیکل چیئر ہوتا رہا، گیمز ہوتی رہی، اس کے بعد گیمز کے بعد تھوڑا فیلوشپ ہوتا رہا۔ پھر جب کیک کاٹنے لگے تو انہوں نے کہا وہ ایک پادری صاحب بھی بیٹھے ہیں، بھائی صاحب دعا کریں۔ بھائی صاحب دعا کرنے لگے، کہتے ہیں جو بچے کو تو بلاؤ جس کا برتھ ڈے ہے، پتہ چلا بچہ تو گلی میں نیچے کھیل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا جو نجات دہندہ وہ میرے اور آپ کے درمیان ہی نہ ہو، اور ہم برتھ ڈے کی تمام خوشیاں کر رہے ہیں۔ کرسمس پر مجھے اور آپ کو بیٹا بخشا گیا۔ آج حقیقت یہ ہے، میں نے کہا جی اس کووڈ نے جو نئے ویریئنٹ ہے لوگوں کو بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں کیا میں اور آپ اس کرسمس پر دوسرے کرسمس کے مطابق کچھ فرق رکھیں گے، کچھ چینج لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ اگر کرسمس یہی ہے کہ میں سب سے مہنگا ڈریس پہنوں،
اگر کرسمس یہ ہے کہ میں سب سے مہنگی گاڑی خریدوں، خدا آپ کو بہت دے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے امیر شخص اور لازر کی جو کہانی ہے اس میں امیر شخص کا کیا گناہ ہے؟ کبھی غور کیا ہے کوئی گناہ ہے؟ یہ نہیں لکھا کہ وہ گناہ گار تھا، اس نے پیسہ غلط کمایا تھا، لکھا ہے اس نے لازر کا خیال نہیں کیا تھا، دیکھا تک نہیں تھا، اور لکھا ہے کہ جو ٹکڑے اس سے میز سے گرتے تھے وہ کھاتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیلیبریشن نہ کریں، ڈیکوریشن نہ کریں، لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا میں اور آپ خیال کرتے ہیں ان لوگوں کا جن کی ضرورت ہے؟ مجھے اور آپ کو بیٹا بخشش جو ہوتی ہے نا، ایک ٹپ ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، وہ میرا اور آپ کا ریوارڈ نہیں ہے، میں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہ ٹپ ہے، مجھے اور آپ کو بیٹا بخشا گیا ہے۔ اور میں نے کہا جی مسیح کے ساتھ رفاقت، کرسمس، آج کرسمس کے سیلیبریشن میں سب کو یاد رکھیں اور برتھ ڈے بوائے کو، جس کی وجہ سے کرسمس ہے، کرائسٹ کو سینٹر بنائیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا سینٹر کرائسٹ ہونا چاہیے، میری اور آپ کی خوشیوں کا سینٹر کرائسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کلام لکھا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں مجھ سے جدا ہو کر تم، میرے ساتھ رہے گے، مجھ سے جدا کر تم، سب بولیں گے مجھ سے جدا کر تم، وی آر نتھنگ وداؤٹ ہم۔ اس کرسمس کی سیلیبریشن میں مجھ پر اور آپ پر یہ لاگو ہے، یہ چینج آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 2020 کا جیسے گزر گیا 21 کا بھی گزر جائے اور تبدیلی نہ ہو۔ آج پھر کہنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا مرکز مسیح ہونا چاہیے، تب میرے اور آپ کے لیے یہ پارٹی نہیں کرسمس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خدا ان کو حضور دعا کریں۔